علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پری پول دھاندلی کے شواہد حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی کوششیں جاری ہیں۔ تحریک انصاف نے پری پول دھاندلی کے شواہد حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ دھاندلی کے ثبوت پارٹی قیادت کے سامنے بھی رکھ دیے گئے، جس کے بعد ووٹوں کی رد و بدل کے ثبوت میڈیا اور قوم کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی اعجاز احمد چودھری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حکومت نے پری پول دھاندلی کا آغاز کر دیا۔ سرکاری ادارے نون لیگ امیدواروں کی الیکشن مہم میں مصروف ہیں۔ اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ پی پی 167 170 میں یوٹیلیٹی سٹور نادرا وین لیگی امیدوار کے تسلط میں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز وینز حلقے کی عوام سے شناختی کارڈ بھی جمع کر کے آٹا دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ پر کھالے جمع کرنے کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کالعدم تنظیموں کو کھالے دینے والے افراد کے خلاف انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ سندھ میں عید الاضحیٰ پر کھالے جمع کرنے کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق اور ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی اجازت کے بغیر کھالے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کھال جمع کرنے کی اجازتیں دیتے وقت پالیسی گائیڈ لائنز اور نیکٹا SOPs پر مکمل عمل درآمد ہو۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صرف رجسٹرڈ خیراتی اداروں، مدارس اور فلاحی تنظیموں کو ہی قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہدایات کے مطابق کسی بھی کالعدم تنظیم یا اس سے منسلک افراد کو کھالیں نہ دی جائے اور نہ ہی فروخت کی جائے۔ اگر کوئی کالعدم تنظیم یا اس سے منسلک افراد کو کھالیں فراہم کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ لگانے اور بینرز کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ زبردستی کھالیں جمع کرنا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کھالیں جمع کرنے والے کے پاس اجازت نامہ ہوگا۔ مذکورہ افراد کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے تو ان سے کھالیں ضبط کر لی جائیں گی، جو بعد ازاں عطیہ کی جائیں گی۔ سال 2022 کے لیے نئے سرے سے درخواست دینے والوں کو کھالیں جمع کرنے کے لیے اپنے منصوبے کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو تحریری طور پر مطلع کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے اس تنظیم کے سربراہ کی دستخط شدہ انڈرٹیکنگ دینا ہوگی۔ کھالیں جمع کرنے کے دوران ہتھیار کی نمائش اور اسے رکھنے پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ لائسنس یافتہ ہتھیاروں کے لیے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کردہ تمام اجازت نامے اس مدت کے دوران معطل رہیں گے۔ مذکورہ بالا کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ سعودی عرب سے واپس آنے والے حاجیوں کے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی وزارت صحت نے بعد ازاں حج آپریشن کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ حج کر کے واپس پاکستان آنے والے حاجیوں کے ایئرپورٹس پر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ وزارت صحت نے سول ایویشن اتھارٹی سے پرائیویٹ ایئر لائنز کے ذریعے آنے والے حاجیوں کے اعداد و شمار بھی طلب کر لیے ہیں۔ وزارت حج کے ڈائریکٹر نے DGCAA کو تفصیلات کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر CAA اور ASF اہلکاروں کی تعیناتی کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 9 روپے 52 پیسے فی یونٹ تک مہنگی۔ حکومت نے گیس بھی مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ شرح سود بڑھا کر 15% کر دی گئی۔ ملک میں مہنگائی کا نیا ریکارڈ 33% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ لوڈ شیڈنگ سے بھی عوام بے حال، حکومت نے خاتمے کی ایک اور تاریخ دے دی۔ کے عوام کے لیے خوشخبری، کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت ایک ہفتے میں 350 روپے کلو تک ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا تیل اور گھی 150 روپے کلو تک سستے ہوں گے۔ چینی اور آٹے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ کھاد بھی سستی ہوگی۔ پیٹرول سمیت عالمی مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ مناسب وقت پر عوام کو پہنچائیں گے۔ یہ جو شریف اور زرداری یہ ہر روز ڈالر سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ عمران خان نواز شریف اور آصف زرداری پر برس پڑے۔ کہا شریف اور زرداری پیسے کی پوجا کرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہیں پیسہ نہ چلا جائے۔ پیسے کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ سیاست نہیں، حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اگلے 45 دن اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ہٹانے کا منصوبہ جس نے بھی بنایا انتہائی بے وقوف تھے۔ آج عمران خان ہیرو اور باقی سب زیرو ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ حکومت IMF کے جال میں پھنس چکی ہے۔ 400 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی، ملک ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 9 روپے یونٹ مزید بجلی مہنگی ہوگی۔ سولر ایجنسی کی کمیشن کے پیچھے اصل چہرہ شہباز شریف خاندان کا ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین ملک پاکستان ہے۔ موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سابق وزیر نے کہا کہ انڈیا سے تجارت، اسرائیل سے دوستی اور ڈرون بیسز کی اجازت ان کا ایجنڈا ہے۔ شیخ رشید نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ 31% مہنگائی، 15% شرح سود بڑھ گئی ہے۔ اب سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وزارتوں کا جمعہ بازار لگا ہے، منی لانڈررز حکمران بن گئے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، گورکن تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب فیصلہ کن ہوگا۔ آئندہ 45 دن جمہوریت اور حکومت کا فیصلہ کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امت مسلمہ کو حج کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، اللہ ہمیں بحیثیت قوم معاشی خود انحصاری کی منزل عطا فرمائے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج سمیت پوری امت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ سے عالم انسانیت اور مسلمانوں پر رحم، امت کے اتحاد، ترقی و خوشحالی اور وباؤں سے نجات، مقبوضہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی دعا کی اپیل کرتا ہوں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، اللہ ہمیں بحیثیت قوم معاشی خود انحصاری کی منزل عطا فرمائے۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ خیال رہے دنیا بھر سے حجاج سے مقدس آئے لاکھوں مسلمان آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا جائے گا۔ کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے پر انتخابی جلسے میں قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شنزو آبے جمعے کے روز نارا شہر میں صبح 11:30 بجے ایوان بالا کے انتخاب سے قبل ایک تقریب میں تقریر کر رہے تھے جب اچانک انہیں ایک شخص نے گولی مار دی جس سے شدید وہ زخمی ہو گئے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملہ آور سے تفتیش کی جا رہی ہے جبکہ زخمی شنزو آبے کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ قاتلانہ حملے کے بعد 67 سالہ سابق عالمی رہنما کی حالت تشویشناک ہے۔ شنزو آبے کو گولی لگنے کے بعد دل کا دورہ بھی پڑا، انہیں CPR دیا جا رہا ہے۔ شنزو آبے پر گولی چلانے والا مشتبہ شخص جو فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوا۔ رپورٹس کے مطابق مشتبہ حملہ آور 40 سال کی عمر کا ہے۔ خاتون عینی شاہد نے بتایا کہ شنزو آبے تقریر کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں پیچھے سے ایک شخص آیا اور گولی چلا دی۔ پہلی گولی کی آواز ایسی تھی جیسے کھلونے کی ہو۔ سابق صدر اس سے نہیں گرے۔ خاتون نے جاپانی سرکاری میڈیا کو بتایا کہ اس کے بعد دوسری گولی کی آواز آئی جو بہت تیز تھی اور شعلہ اور دھواں اٹھتا بھی نظر آیا۔ سابق صدر گر گئے اور لوگ اکٹھے ہو کر انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسپین کے ٹینس اسٹار رافیل نڈال ومبلڈن چیمپئن شپ کے سیمی فائنل سے دستبردار ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رافیل نڈال نے پیٹ میں تکلیف کے باعث ومبلڈن چیمپئن شپ کے سیمی فائنل سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ ٹینس کے معروف کھلاڑی کو کوارٹر فائنل میں ٹیلر فرینٹر کے خلاف میچ میں پیٹ میں تکلیف کا سامنا پیش آیا تھا۔ کوارٹر فائنل میں رافیل نڈال کا مقابلہ نک کرائیوس سے ہونا تھا۔ نڈال کی دستبرداری کے باعث کیریوس ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ رافیل نڈال ومبلڈن 2 بار اور US اوپن 4 مرتبہ جیت چکے ہیں جبکہ آسٹریلین اوپن میں بھی وہ 2 بار چیمپئن رہے ہیں۔ رافیل نڈال دنیا کے ان 8 کھلاڑیوں میں بھی شامل ہیں جو اب تک 4 گرینڈ سلیم جیت چکے ہیں۔ رافیل نڈال نے 4 فرینچ اوپن میں کوئی ایک سیٹ بھی ڈراپ نہیں کیا ہے۔ نڈال اب تک اپنے کیریئر میں 25 ارب روپے سے زائد کی انعامی رقم بھی جیت چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پنجاب میں معاہدہ طے پا گیا جس سے صوبے میں گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو فروغ ملے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق معاہدے کے تحت پنجاب کے 15 کرکٹ گراؤنڈز کے انتظامی امور پاکستان کرکٹ بورڈ PCB سنبھالے گا۔ معاہدے سے صوبے پنجاب میں گراس روٹ کرکٹ کو فروغ ملے گا۔ PCB نے کہا کہ حکومت پنجاب کے تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں۔ PCB لوکل گورنمنٹ کے تعاون سے ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز سیریز کا کامیاب انعقاد PCB اور حکومت پنجاب کے مضبوط تعلقات کی تازہ مثال ہے۔ سعودی عرب میں سونے کی قیمت میں مزید کمی ہو گئی۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران سونے کی قیمت میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو سونے کے نرخ مزید کم ہو گئے۔ 21 کیرات 1 گرام سونا 184.30 ریال میں فروخت ہوا۔ 24 کیرات 1 گرام سونا جمعرات کو
210.63 रियाल में दस्तयाब था, जबकि 22 कैरात 1 ग्राम सोने की कीमत 193.08 रियाल रही। 21 कैरात की 8 ग्राम की गिन्नी 1759.28 रियाल में फरोख्त हो रही है, जबकि 22 कैरात वाली 8 ग्राम की गिन्नी की कीमत 1853.53 रियाल थी। 24 कैरात वाले बिस्किट की कीमत 2022.03 रियाल रही। बुध 6 जुलाई को सोने की कीमत गुज़िश्ता 9 माह के दौरान रिकॉर्ड हद तक कम हो गई थी। मौशी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी डॉलर की कदर बढ़ जाने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। भूख गुस्से, मायूसी और चिड़चिड़ाहट का बाइस बनती है। तहकीक के मुताबिक यूरोपियन मुहक्किकीन का कहना है कि भूखा होना गुस्से और मायूसी का बाइस बनता है। मुहक्किकीन ने वस्ती यूरोप में 64 बालिगों का मुआयना किया, जिन्होंने तकरीबन 1 माह तक दिन में 5 बार भूख की सतह और जज्बाती हालतों का सुराग लगाया। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि भूखा रहना हमारे जज्बात को मुतासिर कर सकता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर समाजी नफ्सियात के प्रोफेसर वीरेन स्वामी ने भूख पर तवज्जो मरकूज की। तज्जिया करने पर साइंसदानों ने पाया कि जब लोग भूखे होते हैं तो वो आसानी से गुस्से में आ जाते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। नताइज ने जाहिर किया कि उम्र, जिन्स, खुराक और शख्सियत की खुसूसियात से कतई नज़र भूखा होना एक आम इंसानी तजर्बा है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला मुताला है जिसमें लेबॉर्ट्री के बाहर भूखा होने की जाँच की गई है। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैरवी करते हुए हमने पाया कि भूख का ताल्लुक गुस्से, चिड़चिड़ापन और खुशी की सतहों से है। मुहक्किकीन के जज्बात का लेबल लगाना उसको मुनज़्ज़म करने में मदद कर सकता है, लिहाजा भूखा जज्बाती हालत की तस्दीक भूख महसूस करने के नतीजे में मनफी जज्बात के अहकामात को कम कर सकती है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और कांग्रेसी रहनुमा राज बब्बर को 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मुमताज अदाकार को जुर्माना भी अदा करना होगा। भारतीय ज़राए अबलाग के हवाले से बताया है कि आज राज बब्बर को 1996 के एक केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। भारत के साबिक MP, MLA और कांग्रेसी रहनुमा राज बब्बर को सरकारी फराइज में मुदाखलत करने और समाजी हमला करने में मुलव्वस करार दिया गया है। राज बब्बर को जिस वक्त अदालत ने सजा सुनाई उस वक्त वो मौजूद थे। लगातार खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट, चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज, होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, ज़ीब्रा राइस 40 पाउंड्स $55, शान मसाला $29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 पाउंड्स बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 73228374। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.